مجید کہتا ہے جس وقت حضرت یوسف علیہ السلام یہ تو مصر میں چلے گئے بیکتے بکاتے، وہاں بادشاہ بن گئے، ان کے بھائی وہاں ان کے پاس گئے، یوسف علیہ السلام نے پہچان لیا، کہنے لگے اگلی دفعہ اپنے بھائی کو لے کے آنا۔ یہ اپنے بھائی کو بھی لے کے چلے گا، بنیامین کو، یوسف علیہ السلام کا سگا بھائی تھا۔ یہ جب گھر سے نکلے ہیں نا تو یعقوب علیہ السلام کا قرآن مجید کا ذکر کرتا ہے نے کہ دیکھا کہ پہلے یوسف بھی چلا گیا، اب اس کا ایک ہی تو بھائی سکا تھا یہ بنیامین، یہ بھی لے کے جا رہے ہیں، تو ساتھ دعا دی کیا، فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ یا اللہ ان کی حفاظت تو نہیں کرنی ہے، تیرے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا، تو حفاظت اس لیے کر کہ تو ارحم الراحمین ہے، رحم کرنے والا ہے۔ یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے۔ اور لوگوں اپنے بچوں کو جب گھر سے باہر جائیں ان کو یہ دعا دیا کرو، یا اللہ تو رحم کرنے والا ہے، اس کی حفاظت کرنا، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، یا اللہ اس کی حفاظت کرنا، تیرے علاوہ حفاظت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اسی صورت میں حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر کیا ہے کہ آخر پہ جب بھائیوں کو پتہ چل گیا، بھائیوں نے معافی میں سر نیچے جھکا دیے، تو یوسف علیہ السلام اس وقت بادشاہ تھے، چاہتے تو قتل بھی کروا سکتے تھے ان کو، نہیں کرایا۔ اس وقت ایک بات کی، قرآن مجید کے الفاظ ہیں، قال لا تثریب علیکم اليوم، او پراؤ سیر تے اتے کرو، سدھے کھڑے ہو جاؤ، لا تثریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم، اور جاؤ اور تمہیں میں کوئی سزا نہیں دوں گا جو تم نے میرے ساتھ بچپن میں کیا، یغفر اللہ لکم، میں بھی اپنی غلطی معاف کرتا ہوں، اللہ بھی تمہیں معاف کرے، کیوں، وَهُوَ أَرْحَمُ الراحمین، اس لیے کہ ارحم الراحمین، رحم کرنے والا سب سے زیادہ اللہ کی ذات۔ یعنی کوئی بھی دعا کی ہے تو آخر میں یہی کہا ہے ارحم الراحمین، تو ارحم الراحمین ہے۔ پھر قرآن مجید نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا کا ذکر کیا ہے، قال رب اغفر لی ولأخی وادخلنا فی رحمتک وانت ارحم الراحمین۔ یا اللہ میں اور یہ میرا بھائی، یہ جو میرا بھائی ہے نا ہارون، یا اللہ ہمیں معاف کر دینا، رحم کرنا، اور رحم کرنا کیوں، وَأَنْتَ أَرْحَمُ الراحمین، اس لیے کہ تو رحم کرنے والا اور رحم کرنے کو پسند کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کچھ چیزیں بیان کی ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک قانون بنا دیا ہے کہ جو بندہ یہ کام کرے گا میں اس کے اوپر رحم کروں گا۔ مثلا قرآن مجید نے ایک بات کی ہے، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ یہ کتاب قرآن مجید جو میں نے اتاری ہے، لوگوں یہ بڑی برکتوں والی کتاب ہے، یہ بڑی برکت کا مطلب بڑا فائدہ ہے، اس کے اوپر عمل کرو، دنیا اور آخرت میں تمہیں فائدہ ہی فائدہ ہے، لوگوں اس کے اوپر عمل کرنا، وَاتَّقُوا، اللہ سے ڈرنا، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، میں اللہ تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے اوپر رحم کر دوں گا، میری کتاب کو تم پکڑ کے رکھنا۔ دیکھ لو 76 سال پاکستان کو ہو گئے، اس کتاب کو کسی ظالم نے نہیں پکڑا، کوئی ہے، کوئی چور ہے، کوئی ڈاکو ہے، کوئی لڑکیاں نچانے والا ہے، وہ فلاں کر، اور قرآن مجید کو پکڑ کے کہ میں اس کے مطابق قانون نافذ کروں گا، اور لوگوں کوئی ظالم نہیں آیا۔ اللہ کا رحم کس طرح ہو؟ اللہ کہتا ہے کہ میرے قرآن مجید کو پکڑ کے رکھنا، وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ، لوگوں یہ برکتوں والی کتاب ہے، اس کے مطابق قانون بنانا، زندگیاں گزارنا، اور دنیا میں بھی رحم کر دوں گا، قیامت کے دن بھی رحم کر دوں گا۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بات کی، وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔
قرآن میں جب کہا پڑھا جائے آرام سے دھیان سے سنا کرو، اور شاید دھیان کے سننے سے تمہارے اندر کی کایا پلٹ جائے، اور شاید اندر کا گناہ گار بندہ توبہ کر جائے، اور شاید تم اللہ کی طرف آ جاؤ تو صحیح نا قرآن مجید کو کبھی۔ اور کتنے دنیا میں بندے ہیں جنہوں نے قرآن مجید پورا اپنے آپ کو، سب لوگ اللہ کی قسم دے کے کہو کسی نے ایک مرتبہ بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا ہے؟ اور کیا پڑھا ہے، کیا کیا دنیا میں؟ ایم اے کر گئے، بی اے کر گئے، ڈاکٹری کر گئے، ایم بی بی ایس کر گئے، فلاں پتہ نہیں کیا کیا کر گئے، اور تیاں نو پڑھا دیتا، ڈاکٹری بنا دی، فلانا آئی ٹی کرا دیا، اور قرآن مجید کا ترجمہ نہیں پڑھا۔ اور ایک دفعہ پڑھ کے تے میرے بندو ویکھو، وَأَنصِتُوا اور چپ تو کرو، اور چپ کر کے اس کو پڑھ کے دیکھو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگوں تم پہ، تمہارے اوپر رحم اللہ تبارک و تعالیٰ کر دے گا۔ اس قرآن مجید کی طرف آؤ تو صحیح نہ کوئی۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ لوگوں، دنیا اور آخرت میں اگر کسی نے رحم اللہ کا لینا ہے نا، اس کا ایک طریقہ ہے اللہ کی بات مانو، اس کے نبی کی بات مانو، بس دین مکمل ہو گیا۔ اس کے آگے کسی کی بات ماننے کا کوئی فائدہ نہیں، اس کے آگے کسی کی بات ماننے کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر اللہ سے رحم چاہتے ہو، اللہ کی بات مانو، اس کے نبی کی بات مانو، بس سارا دین یہ ہے۔ اس کے بعد فلاں سرکار، فلاں امام، اور سب باتیں اپنے پاس سے بنائی ہوئی ہیں، اور کوئی اللہ نے وحی نہیں کی، دین مکمل ہو چکا ہے، اس کے اوپر عمل کرو اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت چاہتے ہو۔ پھر قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ حضرت صالح علیہ السلام ایک دن اپنی قوم سے کہنے لگے لولا تستغفرون اللہ، لولا تستغفرون اللہ، اور لوگوں کیوں معافی نہیں مانگتے اللہ سے؟ مجھے بتاؤ نا کیوں معافی نہیں مانگتے؟ لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، اور اللہ سے معافی مانگ لو، رحم کر دے گا، معافی مانگو۔ کیوں نہیں معافی مانگتے؟ کیوں ظلم زیادتی نہیں چھوڑتے؟ کیوں گناہ نہیں چھوڑتے؟ کیوں اللہ کی نافرمانی نہیں چھوڑتے؟ اور کیوں حرام کھانا نہیں چھوڑتے؟ اور کیوں اللہ کے علاوہ دوسروں کو مالک مشکل کشا داتے بنایا ہوا ہے؟ اور اللہ کو چھوڑ کے، اور اللہ کی کون سی کمی ہے میرے رب کے پاس جو غیروں کے در پہ جا کے چکتے ہو، اور ان کے سامنے جا کے دیگیں چڑھاتے ہو، کیا کیا ان کے نام کا دیتے ہو؟ اور کون سی کمی ہے میرے رب کے اندر؟ لولا تستغفرون اللہ، کیوں نہیں اللہ کی طرف آتے، اللہ سے معافی مانگتے؟ لعلکم ترحمون، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے اوپر رحم کرے گا۔ حدیث میں ایک اور بھی آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحم اگر جس نے چاہنا ہے نا، حدیث کے الفاظ جامع ترمذی کے اندر ہیں، ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء۔ اور لوگوں، اور دھیان سے سنو، ارحموا من فی الارض، دنیا میں تمہارے سامنے کو ماڑے ہیں، کو غریب ہیں، کو تنگ دست ہیں، اور ان کے اوپر رحم کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے، اور یہ بندہ ہو کے میرے بندوں پہ رحم کرتا ہے، تو میں تو مالک اور خالق ہوں، میں اس بندے کے اوپر رحم ہی کر دوں گا۔ اور ان کے کام آؤ، اور صدقہ ان کے اوپر کیا کرو، اور ان کے بچوں کا خیال رکھو، ان کی بیٹیوں کا خیال رکھو، اور ان کے کپڑے کا، کھانے پینے کا، اور لوگوں خیال رکھو، رحم کرو، اللہ تمہارا خیال کرے گا۔ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، آسمان والا تمہارے اوپر رحم کر دے گا اگر تم میری مخلوق کے اوپر رحم کرو گے۔ اگر اللہ کی رحمت کو چاہتا ہے اللہ اس کی مخلوق کے اوپر رحم کرے، اللہ دنیا میں بھی رحم کر دے گا، مرنے کے بعد قبر میں بھی رحم کر دے گا، قیامت کے دن میدان محشر میں بھی رحمت کرے گا، اور جنت کے اندر ڈال دے گا۔ اللہ رحمت کر